لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغوا الشاهد منكم الغائب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، سامعین، دوستو، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بڑا خوش نصیب انسان بنایا کہ آپ اور ہم امام الانبیاء وجہ کائنات سید الانبیاء کی امت میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، صورت دیکھو، اعمال دیکھو، اخلاق دیکھو، کردار دیکھو، سب سے نمایاں ہے۔ ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر چیز میں سب سے نمایاں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جس فکر میں لگے، جس کام میں لگے، جس درد اور کوڑھن میں لگے، جس چیز میں لگے، وہ چیز کیا تھی؟ نبوت کی ذمہ داری تھی۔ وہ چیز نبوت والا کام تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبی کسی قبیلے کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے یا کسی قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے الی یوم الدین، الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جس دن یہ دنیا ختم ہوگی، جس دن اس کائنات کا وجود ختم ہوگا، جس دن یہ کائنات اللہ کے حکم سے ملیا میٹ ہو جائے گی، تو اس وقت تک اللہ کے نبی امام الانبیاء اس زمین پر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے عزیز اقارب کو، آپ اپنے متعلقین کو، آپ اپنے محبین کو، آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان سب لوگوں میں دین کی بات کریں، اور میرے اس کلمے کو پہنچائیں، اور میری اس دین کی دعوت کو ان تک پہنچائیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اپنی دعوت کو عام کیا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سورج دیکھا، نہ چاند دیکھی، نہ مخالفت دیکھی۔ ہر حال میں، ہر وقت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ جو لوگ مشرکین مکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ طور پر یہ بات کہتے تھے کہ آپ مسکینوں کے، آپ یتیموں کے،
آپ غمخاروں کے آپ ہمدرد ہیں۔ وہ سب کے سب جتنے بھی تھے جو حضور کی تعریف کرنے والے تھے، جب امام الانبیاء نے ان کو کلمہ پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم اللہ کو ایک مان لو اور اللہ کی مان لو، اور جو اللہ کے احکامات ہیں اور جو اللہ نے فرمایا ہے، وحدانیت اور اللہ کی توحیدیت اور اللہ کو یکتا پرست، یہ تم اس کی مان لو کہ اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ پیش کیا۔ اور یہ جو 360 خانہ کعبہ میں بت رکھے ہیں، یہ بت آپ کے مشکل کشا نہیں، یہ بت آپ کی حاجت روا نہیں، یہ آپ کو عزت ذلت نفع نقصان دینے والے نہیں ہیں۔ یہ بات کی تھی، اس بات کے کہنے پر جتنے بھی اس وقت حجاز مقدس میں رہنے والے تھے وہ سب کے سب مخالف بن گئے۔ کیوں؟ کہ حضور نے ان کی طبیعت کی خلاف بات کی۔ کیوں؟ حضور نے ان کے آباء و اجداد کے دین کی خلاف بات کی۔ کیوں؟ انہوں نے کلمہ حق، انہوں نے کلمہ توحید اور رسالت، جو رسالت کا پیغام لے کر آئے تھے، وہ رسالت ان تک پہنچائی اور اپنی ذمہ داری ادا کی، جس کی وجہ سے اپنے بیگانے پرائے سب کے سب امام الانبیاء کے دشمن بن گئے۔ وہی ابو لہب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو حجاز مقدس کے اندر بکرا گائے نایاب ہے، اور جیسے ہمارے یہاں آج ہرن نایاب ہے، تو انہوں نے امام الانبیاء کی خوشی میں گائے کو ذبح کیا کہ میرے بھائی جو عبداللہ فوت ہو گئے، ان کا یتیم بیٹا محمد، جس کا اللہ نے نام رکھا ہے تعریف کرنے والا، آج وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا۔ جب کلمے کی بات کی، دین کی بات کی اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا، تو وہی ابو لہب جو سگا چچا ہاشمی اور قریش کے خاندان سے تھا، وہی ابو لہب دشمن ہو گیا۔ اور صفا پہاڑی پر جب سب کو بلا کر دعوت والی بات کہی، دین کی بات کہی، اسلام کی بات کہی، توحید کی بات کہی، وحدانیت کی بات کہی اور اپنے نبوت کی بات کہی، تو وہی چچا دشمن بن گیا، اور آتا ہے سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہی ابو لہب ہے۔ اور ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں بیٹوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں دی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے اس بیٹے، جب یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ان کے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں، اور اسی طرح ان کی بیوی ام جمیل ابو لہب کی ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ ہوتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ اب تم اپنے جو ہے چچا، ان کی دونوں بیٹیاں جو ان کا نکاح ہوا ہے، آپ جا کر ان کو طلاق دے دو۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل کی کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور جو انہوں نے مال کمایا تھا اس مال نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہی، یہ کلمہ ان کو سنایا، دین کی طرف بلایا۔ اب نبوت کے بعد والی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ امام الانبیاء کے سینے میں جو درد تھا، جو غم تھا کہ کسی طرح بھی میرا کوئی امتی جہنم میں جانے والا نہ بنے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا بنے،
ایک ایک کے در پہ جاتے، بار بار گئے، سہ بار گئے، کئی دفعہ گئے، آندھیوں میں بھی گئے، طوفانوں میں بھی گئے، بارش میں بھی گئے، اور ان کو کلمہ حق پہنچایا، کیونکہ درد تھا، غم تھا، فکر تھی کہ کس طرح یہ ساری میری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ اتنی فکر تھی، اتنا کڑھن تھا کہ ساری رات جو ہے امام الانبیاء کو نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، اللہ رب العزت نے تسلی کے خاطر کہ آپ غم نہ کریں، آپ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل کی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے اگر یہ لوگ مومن مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری جگہ پھر تسلی دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ مومن نہیں ہوئے، یہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اپنے شرک میں رہے، تو کیا اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالیں گے؟ اور تیسری جگہ پھر تسلی کے لیے آیتیں نازل کی، من کفر فلا یحزنک کفر، کہ ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، ان کا کفر آپ کو پریشان نہ کرے۔ پھر بھی امام الانبیاء کی ہر وقت سوچ، فکر، کڑن یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ پھر اللہ نے چوتھی جگہ فرمایا، وما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر کارساز نہیں ہیں۔ یہ بات تسلی کے لیے آیتیں اتاری، پر امام الانبیاء کا غم، درد اور فکر کم نہ ہوتا تھا، ہر وقت یہ فکر ہوتا تھا کہ کس طرح یہ میری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ حتیٰ کہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، یہودی کا بچہ، حالانکہ یہودی دشمن ہیں، عیسائی دشمن ہیں، مسلمانوں کے یہ تا قیامت دشمن رہیں گے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بچہ آتا تھا، کچھ دن سے وہ نہ آیا، صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، وہ یہودی کا بچہ نہیں آ رہا ہماری مجلس میں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ تو بیمار ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اٹھو چلو ہم اس کے گھر عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ امام الانبیاء ان کے دروازے پر گئے، دستک دی، صحابہ بھی ساتھ تھے، یہودی پریشان کہ یہ محمد آج ہمارے در پر کیسے آیا، ہمارا بچہ بیمار ہے۔ کہنے لگے ہم اس سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، اللہ اس کو شفا دے، اللہ اس کو صحت دے۔ مطلب کہ اپنوں کے تو ہمدرد تھے ہی تھے، پر جو غیر تھے، جو تکلیفیں دیتے تھے، جو دشمن تھے، ان کے لیے بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد تھے۔ ان کے والد نے بٹھایا گھر میں، بچے سے حال حوال ہوئے، بچے سے حال حوال ہونے کے بعد اس بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ، کل پڑھ لے کلمہ۔ وہ اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھے، کبھی امام الانبیاء کے چہرے کی طرف دیکھے، اب اسی کشمکش اور تذبذب میں تھا کہ اس کے والد نے کہا اطع ابا القاسم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو قاسم، فرمایا کہ ان کی آپ، اس کے والد نے کہا آپ ان ابو القاسم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ اس نے جیسے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جا رہے تھے تو غمگین تھے، پریشان حال تھے، تکلیف زدہ تھے، اور جب ان کے گھر سے واپس آ رہے، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ یہودی کا بچہ مسلمان ہو کر دنیا سے چلا گیا۔
اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، خوشی سے چمک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ جاتے ہوئے غمزدہ تھے، واپسی میں خوش ہیں؟ تو امام الانبیاء نے جواب دیا، حضرت محمد عربی نے جواب دیا، میں کیوں نہ خوش ہوں کہ میرا ایک امتی وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ اتنا درد تھا۔ یہودی تکلیف دیتے تھے، ایک یہودی برا بلا کہتا تھا، جگہ جگہ سازشیں کرتا تھا، امام الانبیاء کے شان میں بکواسات کرتا تھا، امام الانبیاء کی شان میں خلاف بولتا تھا۔ تو بڑے آدمی کی شان میں کوئی عام آدمی یا کوئی بھی بولے اس پر اثر نہیں پڑتا۔ امام الانبیاء نے کبھی اثر نہیں لیا، پر جب وہ امام الانبیاء کی مجلس میں آیا تو امام الانبیاء نے اپنے کندھے کی چادر، اپنے کندھے کا رومال اس کے نیچے بچھا دیا اور وہ اس چادر پر اس کو بٹھایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ تو خاتم النبی ہیں، آپ امام الانبیاء نبی ہیں، اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، پر یہ یہودی یہ تو آپ کا ویسے ہی دشمن تھا، آپ کے خلاف تھا، آپ کے لیے بولتا رہتا تھا، آپ کے لیے سازشیں کرتا رہتا تھا، پر یہ آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے اس کے نیچے اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کا اکرام کیا، اس کو عزت دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیونکہ میں نبی ہوں، میں سب کے لیے رحمت ہوں، میرا اندر کا درد، میرے اندر کی فکر یہ ہے کہ کس طرح یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ کس طرح جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، یہ فکر تھی۔ آج جو پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے وہ یہی محنت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، نیابت نبوت کی وجہ سے جو ذمہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کام یہی کام ہے۔ آج میں گھر بنانے کو، کاروبار چلانے کو، زمیندارہ کرنے کو، دنیا کے معاملات سنبھالنے کو تو اپنا کام سمجھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، پر میں اگر اپنا کام نہیں سمجھتا تو دین کی محنت اور دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتا۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے اور آپ کے یہ ذمہ ہے، یہ میرے ذمہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں، جہاں اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں اپنی اولاد کی تربیت کریں، وہاں اپنے اڑوس پڑوس کی تربیت کریں، وہاں خود بھی ہم دین پر چلیں اور ان سب کو بھی دین پر لے کر آئیں ہم، تاکہ صحابہ کی جماعت سے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہمارا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ حشر، کہ خود بھی میں پورے دین پر عمل کروں، خود بھی میں پورے دین پر چلوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد اور میں اپنے پڑوس، میں اپنے دوست، میں اپنے رشتہ دار، میں اپنے عزیز و اقارب، ان کو بھی دین پر لے کر آؤں۔ تو یہ جو دین پر چلے گا، دین پر آئے گا، اور اس کی وجہ سے جو دین پر آئیں گے، اللہ پاک ان سب کو جو اجر دیں گے وہی اجر اس کو بھی دیں گے جو دین پر لانے کا سبب بنا۔ اب ہمارا ایمان ہے نبی کوئی نہیں آئے گا، کار نبوت اور نبوت والی ذمہ داری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذمہ دار ہو گیا، خود بھی دین پر آنا ہے، دوسروں کو بھی دین پر لانا ہے۔ اسی فکر میں اور اسی کڑھن میں ہم نے وقت گزارنا ہے۔ یہ فکر اور دعا چلتی رہے، یہ دعوت چلتی رہے، اور دعوت والے قافلے میں ہم بھی چلتے رہیں۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا، اور قیامت کے دن شفیع مذنب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کی سفارش کرنے والے بنیں گے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کچھ مسائل ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر رکوع کر لے تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد اتنا قرآن پڑھنا واجب ہے کہ کم از کم 3 چھوٹی آیتیں اور 1 بڑی آیت، اتنا پڑھنا واجب ہے۔ اب واجب چھوٹ گیا، سورۃ الفاتحہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، اب رکوع بھی فرض ہے۔ اب ہم نے واپس قیام میں نہیں جانا، اب اپنی رکعت پوری کر کے، کیونکہ واجب ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے آخری سجدہ سہو کریں گے اتحیات پڑھ کے، ایک طرف سلام پھیر کے، پھر اس کے بعد دوبارہ اتحیات درود شریف اور دونوں 2 سجدے کر کے، پھر دوبارہ اتحیات درود شریف اور دونوں دعا پڑھ کے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، اگر نماز پڑھ لے اور نماز میں یاد آ جائے کہ وضو نہیں ہے تو لا صلاۃ تک نماز جو ہے بغیر وضو کے ہے ہی نہیں، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ دوبارہ نماز کو توڑے، بیچ میں ہی توڑ کے وضو کر کے اور دوبارہ وضو کر کے اور پھر نماز پڑھے۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہاں پر عورتیں تھیں، مردوں میں کوئی گواہ نہیں تھا۔ دیکھیں، نکاح کے اندر گواہ ضروری ہے، طلاق میں گواہ کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر گواہوں کے طلاق ہو جاتی ہے، چاہے صرف خالی میاں بیوی ہی ہوں اور مرد نے بیوی کو طلاق دے دی، کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے، وہ طلاق ہو گئی، طلاق نافذ ہو گئی، شاہدوں کی گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کو والد نے پہلے ہی الگ کر دیا، 1998 میں الگ کر دیا، یہ تمہارا حصہ، یہ تمہاری جائیداد، اب میرے مال میں اور دوسرے کے بھائی کسی کے مال میں آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اب وہ بھائی آ کر یہ میرے پاس ابھی فیصلہ تھا، وہ بھائی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ 25 میں کہ اس کی مال میں، اس کی زمین میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس نے کاغذات بھی پیش کیے کہ یہ والد صاحب کی اس وقت کے موجود ہیں۔ اب والد نے ان کو دے دی اور اس کے بعد اس نے اپنی بہنوں کی ذمہ داری ادا کی، باپ کی فوتگی پہ بھی نہیں آیا اور کچھ بھی نہیں کیا، اگر فوتگی پر آتا بھی اور اس کے بعد کوئی معاملہ اس نے نہیں رکھا۔ جب والد نے اپنے حال حیات میں، ہوش حواس میں اپنے دوسرے بیٹے کو زمین وہ دے دی، زمین جائیداد دے دی، اب اس پہلے بیٹے کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، وہ مطالبہ شرعاً نہیں کر سکتا کیونکہ والد صاحب نے ان کو زندگی میں دے دیا تھا۔ ایک آدمی مسافر ہے، 5 دن کمبر رہا، 5 دن لاڑکانہ رہا، 5 دن شہداد کوٹ رہا۔ مسافر کی جو شرع 15 دن ایک جگہ رہنے کی نیت کرے تو وہ مسافر سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مسافر کچھ دن ادھر، کچھ دن ادھر، کچھ دن ادھر، اب اس شخص نے نماز پڑھائی، 4 رکعت پڑھائی، تو اب اس کی کیا نماز ہو گئی یا نہیں؟ اس کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے مسافر کے لیے سفر شرعی ہو، اپنے گھر سے 78 کلومیٹر آگے نکلنے کا ارادہ ہو، تو اب یہ مسافر ہے، اپنی شہر کی آبادی سے جیسے نکلے گا، اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر فوراً آگے اگر عصر کی نماز آئی یا عشاء کی آئی یا ظہر کی تو وہ 2 فرض پڑھے گا، اگر امام بنے گا بھی 2 فرض پڑھے گا، اور اگر امام ہو کر اس نے 4 فرض پڑھائے مقیموں کو تو اس کی بھی نماز نہیں ہوئی اور ان سب کی دوسروں کی بھی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ نے یہ مسافر کو رخصت دی ہے کہ آپ ہر 4 رکعت والی جیسے ظہر، عصر اور عشاء، اس کو آپ نے 2 پڑھنا ہے، اگر امام بنو گے بھی 2 پڑھو گے۔
تو اس وجہ سے اس نے اللہ کی رخصت سے انکار کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اور جو پیچھے مقیم ہیں ان کی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ امام کی نہیں ہوئی تو امام ضامن ہے، امام کی نہیں ہوئی تو پیچھے مقتدیوں کی بھی نہیں ہوئی۔ اذان کی آواز کا جواب نہ دے، اذان کی آواز کا جواب دینا مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، اور اس میں بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کی طرف مؤذن بلاتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اذان کی آواز کا جواب دیں۔ کیا جواب ہے؟ اللہ اکبر، جو اذان والا مؤذن آواز بولتا جائے گا الفاظ وہ بھی ہم دہراتے جائیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں ہم نے وہ دہرانے نہیں ہیں، حی علی الصلاح کی جگہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا، سو ہم اس کی جگہ وہ لفظ نہیں دہرائیں گے، بلکہ ہم اس کے جگہ کہیں گے صدقت و بررت و بالحق نطقت، یہ لفظ ہم اس وقت کہیں گے، تو اس کا جواب دینا مستحب ہے اور سنت عمل ہے۔ بستر پر لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے، سوائے بیت الخلاء میں واش روم میں جائیں اس وقت اپنی زبان کو بند کریں، پر اس وقت بھی ہماری دل اور دماغ ذکر کر سکتا ہے، زبان نہ ہلائیں۔ تو ہر جگہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور بلکہ جو اللہ کا ہر جگہ ذکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شامل کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ اللہ میرا ذکر آسمانوں پر کر رہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا، اور تم مجھے مجلس میں ذکر کرو گے تو وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اعلیٰ، میں اس سے بھی بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس میں آپ کو یاد کروں گا۔ تو ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فوتگی کے بعد تیجا کرنا اور تیجے پر خیرات کرنا، یہ خیرات کرنا یا ربیع الاول میں خیرات کرنا، یہ لوگوں نے اس کو لازمی بنایا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ خیرات کا ثواب نہیں ملتا۔ تیجا کرنا، 40واں کرنا، سالانہ کرنا، یہ کوئی شریعت میں اس کی حیثیت نہیں ہے، اور اس طرح کرنا یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ربیع الاول میں یہ جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ مشکل مہینہ گزر گیا، کوئی مشکل مہینہ نہیں ہوتا سفر کا، یہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے امام الانبیاء کی آمد کی وجہ سے، پر یہ خیرات کرنا اور اس طرح لوگوں کو بلانا اور اس طرح یہ کرنا یہ بدعت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ایسی خیراتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ تیجا کرنا، 40واں کرنا اور یہ سالانہ، یہ اس کو ہمارے سندھی میں جیسے کہتے ہیں 12 اور 40واں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پورے اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔